السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ اللہ نے چاہا تو سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 74 سے 82 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک بعد اس کے، فہیا پس ہیں وہ، کالحجارتی مانند پتھروں کی، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور تحقیق، من الحجارتی کچھ پتھر، لما البتہ وہ ہیں کہ یتفجر پھوٹتی ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یشقق پھوٹ پڑتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ الماء ان سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، افتطمعون کیا پس تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق اور تحقیق تھا ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتے تھے اس میں، من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا اور جب علیحدہ ہوتا ہے، بعضهم بعض ان کا، الی بعض طرف بعض کے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، یا تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سمجھتے، اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور کچھ ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، وانہم اور نہیں ہیں وہ، الا مگر یظنون گمان کرتے، فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ لیں بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی یا مول تھوڑا سا، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما باوجہ اس کے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما باسبب اس کے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالوا انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنتی کے، قل کہہ دیجیے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، فلن پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے،
ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. بلا، بلکہ، یا کیوں نہیں، من، جس نے، کسب، کمائی، سیئتن، کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا، بہی، اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی نے، فَأُولَئِکَ، بس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا. اب ان آیات کی ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 74. اللہ کیا کہتے ہیں؟ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں، یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. اب اللہ ان آیات میں کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ گائے کا جو واقعہ تھا اس میں واضح نشانیاں اللہ دکھا رہا تھا. وہ واضح نشانیاں کیا تھیں وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، کہ جس طرح اللہ ایک لاش کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس طرح دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا. وہ لوگ کہ جو آخرت کے منکر ہیں وہ یہ بات جان لیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک بالکل حقیقی اور یقینی بات ہے. اس کے علاوہ اللہ نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ جو باتیں تم چھپائے رکھنا چاہتے تھے، جب اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہے تو اللہ کسی بھی طریقے سے اس کو ظاہر کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. ایک بات کا انکشاف یہ ہوا کہ جن گایوں کی یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جب اس گائے کو ذبح کیا گیا تو وہ گائے اپنے آپ کا بچاؤ نہ کر پائی. جب وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکی تو وہ دوسروں کا کیا بگاڑ یا کیا سنوار سکتی ہے. اللہ نے ان واقعات کے ذریعے اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات دکھا کر اللہ کہتے ہیں تم پر ہم نے حق بات کو واضح کر دیا، واضح نشانیاں دکھا دی، لیکن تم ذرا اپنا محاسبہ کرو، تم کیسے ہو. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر. اس طرح کے معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا تھا، لیکن تمہارے دل کیا اللہ کا خوف پیدا کریں گے، بلکہ تمہارے دل تو سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتے ہیں. بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے، وہ بھی انسانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں وہ بھی لرز اٹھتے ہیں، وہ بھی کانپ اٹھتے ہیں. جس طرح پتھروں کے اندر ایک قسم کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. معجزات دیکھ کر، ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ دیکھ کر تمہارے دلوں کے اندر کیا ہونا تھا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ استغفار کرتے، گناہوں سے دور ہو جاتے، اللہ کے قریب ہو جاتے. اللہ کہتے ہیں لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے. اور جب انسان کے دل سخت ہو جائے نا تو وہ تباہ کن ہوتا ہے انسان کے لیے.
جب دل سخت ہو جائیں تو پھر حق بات کو قبول دل نہیں کرتا. اصلاح کی توقع بالکل کم ہو جاتی ہے. سمجھ لیجیے انسان مکمل طور پر فنا اور تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سورۃ الحدید میں ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب کی دی گئی تھی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے. اب اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس بات سے بچنا ہے کہ دل سخت نہ ہو جائے. دلوں کا سخت ہو جانا بہت بڑی تباہی ہے انسان کے لیے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، جب گناہ کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے. توبہ استغفار نہ کریں تو دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ پتھر کی مانند ہو جاتا ہے دل. اس لیے کیا کرنا ہے، ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنے دلوں کا بھی. جس طرح ہم ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں نا، کہ ہمیں لگتا ہے ہماری ہر چیز ظاہری طور پر صاف ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے لباس سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہو، ہمارے گھر بار سے تعلق رکھتی ہو. ہمیں لگتا ہے ہماری ہر چیز صاف ستھری ہوگی تو ہم سلیقہ مند کہلائیں گے، ہم صاف ستھرا پن ہمیں اچھا لگتا ہے. جس طرح ظاہری صفائی ضروری ہے اس طرح اندرونی صفائی بھی ضروری ہے. دلوں کا پاک اور صاف ہونا. دل پاک صاف نہیں ہوں گے، زنگ آلود ہو جائیں گے، گناہ کر کے دل پتھروں کی مانند ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے، ظاہری صفائی کے ساتھ اندرونی دل کو بھی صاف کرنا ہے، اس کی پاکی کا خیال رکھنا ہے. وہ دل نرم ہونا چاہیے. جو دل سخت ہوتے ہیں وہ پتھر کی مانند ہوتے ہیں. دلوں کا نرم ہونا ضروری ہے. اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے تھے کہ ان کے دل سخت تھے. دلوں کی سختی سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور ایسے عمل کرنے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. آج ہمارے اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارا دل بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارا دل بھی حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف مائل نہیں ہوتا. ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو بالکل شفاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جنہیں نہ حقوق اللہ سے کوئی غرض ہوتی نہ حقوق العباد سے. وہ ایک الگ طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے دل پتھروں کی مانند ہیں جن پر حق بات پھر قبول نہیں کرتا وہ دل. اس لیے آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے دل کو بھی پاک صاف کرنا ہے. ہمارے دلوں میں کتنا کینہ، بغض، حسد، نفرتیں، عداوتیں، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم برداشت نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ ایک بندہ ہمیں ایک بات کہتا ہے ہم اسے 10 سنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، ہم اپنے دلوں کی پاکی کا خیال نہیں کرتے. ہر چیز سے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، زنگ آلود نہ ہو جائیں یہ دل. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے دل عطا کرتے ہیں. یہاں پہ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے دل ایسے ہو گئے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. ایسے لوگ نافرمانی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا مسلمانوں کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں. اب اس آیت میں آیت نمبر 75 سورہ بقرہ اللہ کہتے ہیں، اللہ جو یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں وہ مدینے کے مسلمانوں سے کیا.
جو یہود سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے، اور جو لوگ اس نبی کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہودیوں نے کیا کام کیا کہ تورات میں جو حلیہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا، اس میں تحریف کر ڈالی، اس کو بدل دیا۔ تورات میں تھا کچھ، اپنے پاس سے کچھ اور بیان کر کے اس میں تحریف کر ڈالی، اور اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتا دی کہ تورات میں تو اللہ کے نبی کا حلیہ کوئی دوسرا تھا، اب یہ اس نبی کا حلیہ یہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس نبی پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے مسلمانوں کہ یہ ایسے کرتے ہیں کہ تحریف کر ڈالتے ہیں، تغیر اور تبدل کر بیٹھتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں گے، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی تورات میں اللہ کے نبی کے بارے میں کافی چیزیں موجود تھیں، خاصا مواد موجود تھا آپ کے بارے میں۔ اللہ نے تورات میں بھی بتایا کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے، اور ان لوگوں نے نبی آخر الزماں کے مدینہ آنے سے پہلے ہی لوگوں میں مشہور کر چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نبی آخر الزماں کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، مگر جب اپنے سرداروں کے پاس خلوت میں تنہائی میں اپنے گروہ کے پاس ہوتے تو کیا کہتے، تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے؟ مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو، یعنی وہی تغیر اور تبدل۔ تورات میں تورات میں جو ہے وہ تغیر اور تبدل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو باتیں بیان تھیں، ان لوگوں نے اپنے پاس سے اس میں تبدیلی کر دی، اور آپس میں کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو باتیں تورات میں موجود ہیں وہ ان کو بتاؤ نا، ان کو چھپاؤ، ایسا نہ یہ حجت قائم کر دیں اللہ کو، کہیں اللہ ان کے پاس علم تھا اس کے باوجود ہی ایمان نہ لائے۔ تو وہ آپس میں کہتے تھے مسلمانوں سے تورات میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو چھپا لو۔ اللہ کہتے ہیں کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیز کو وہ ظاہر کریں گے اللہ اسی کو جانے گا، جس کو وہ چھپا لیں گے اللہ اس سے بے خبر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا علم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے متعلق اللہ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے یہ؟ اگر یہ جانتے ہوتے تو ان کی سوچیں ایسے نہ ہوتی۔ اللہ تو انسانوں کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ان باتوں کو بھی جاننے والا ہے جو یہ اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ہر چھپی اور ظاہری بات کا جاننے والا ہے، کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ سے ڈھکی اور چھپی ہو۔ اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، چاہے انسان چھپ کر تنہائی میں کوئی گناہ کرے یا سب کے سامنے کوئی گناہ کرے،
ظاہری طور پر کرے، مخفی طور پر کرے، اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ انسان جو اپنی زبان پہ نہیں لاتا، دل اور دماغ میں صرف خیال آتا ہے، اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بات نہ سوچو کہ اللہ نہیں جانتا۔ کوئی جانے یا نہ جانے، رب تعالیٰ کی ذات ہر ظاہری اور چھپی بات کا جاننے والا ہے، اور ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے، اس سے ہمارا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا، اور ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں وہ گمان سے ہی کرتے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان یہودیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو تورات کو بالکل بھی پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول و احکام ہیں کہ جن پر عمل کر کے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ وہ تو اپنی جھوٹی توقعات میں مگن تھے، گمان کرتے تھے کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد اللہ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ دوزخ میں جانے کے لیے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ ڈال دے گا، اللہ ہمیں کیوں ڈالے گا؟ ہم تو اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو صرف چند دن ہی بچڑے کی عبادت کی ہے، ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی تو 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، اللہ ہمیں کیوں کر جہنم میں ڈالے گا؟ اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، اللہ ہمیں کیوں ڈالے گا؟ ہم اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں تمہاری اپنی گھڑی ہوئی اور بنائی ہوئی ہیں، تم اللہ کے ذمے میں ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ اللہ کہتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے ہی ہیں کہ یہی اللہ کے ہاتھ سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ اب یہودیوں کے علماء کا کچھ اس طرح کا کام تھا کہ ان لوگوں نے تورات میں اپنے پاس سے کچھ جو ہے چیزیں داخل کر دی تھیں جو ان کے فتوے وغیرہ تھے، ان کو تورات میں لکھ کر خلط ملط کر ڈالا۔ لکھی اپنے پاس سے باتیں تھیں اور کہتے کیا تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں، اور اس سے ان کی غرض کیا ہوتی تھی؟ صرف دنیاوی مال و دولت کو حاصل کرنا۔ تورات میں اللہ کے احکامات کو کچھ چیزوں کو شامل رکھا، کچھ کو وہاں سے بدل ڈالا، اور اس کی جگہ ان لوگوں نے جو ان کے اپنے خیالات تھے، گمان تھے، تعویلاتیں تھیں، تاریخی واقعات تھے، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات تھے، یہ تمام چیزیں انہوں نے بائبل میں یعنی تورات میں شامل کر دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ صرف دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے۔ انہیں اس طرح کے فتوے لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اس طرح کی چیزیں لکھتے اور لوگوں سے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے۔ تو تھوڑے قیمت میں اللہ کی آیات کو فروخت کرنا یہی ہے، یہ حق بات کو چھپا لینا اور لوگوں کو بہکانا۔ جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں تحریف اور تبدل کر دینا۔ پہلے یہود اس طرح کیا کرتے تھے، آج بہت سے
علماء ایسے ہیں جو تحریف و تبدل کر دیتے ہیں، حق بات کو چھپا کر اپنے فائدے کی بات جسے دنیاوی فائدہ حاصل ہو کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کرنے والوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھپا کر دوسری باتوں کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بربادی کا سامان ہے۔ یہ جو کمائی کر رہے ہیں نا، پیسوں کا ذریعہ بنایا ہوا، یہ بھی انہوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ آگے فرمایا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ ان سے پوچھیے کہ تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد اللہ کے محبوب ترین ہیں، اس لیے اللہ ہمیں تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ اللہ ان کے باطل عقیدوں کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی ان سے پوچھئے اس عقیدے کی اصل کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان سے کوئی عہد لے رکھا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ، یا پھر تم خود ہی اللہ پر جھوٹ باتیں باندھتے ہو۔ آگے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم اللہ کے واقعی چاہتے ہو اور تمہیں چند دن کے علاوہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو پھر تو تمہیں چاہیے تم مرنے کی آرزویں کرو، دنیا کی جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کرو، پر تم ایسا تو نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کا قانون جزا اور سزا سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ یہ نہیں کریں گے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ ہمیں نہیں ڈالے گا۔ اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، وہاں کوئی رشتہ داریاں کام نہ آئیں گی۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ نہیں جائے گا۔ وہاں کسی کی رشتہ داریاں، کسی کی سورس کچھ کام نہ آئے گی، وہاں انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ حضرت عائشہ کو کہا تھا، اے عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے، 3 وقت ایسے ہوں گے کوئی کسی کے کام نہ آ رہا ہوگا۔ ایک نام اعمال کی تقسیم کے وقت، حتیٰ کہ انسان کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ایک ترازو کے وقت جب ترازو قائم کیا جا رہا ہوگا، جب نیکیوں اور بدیوں کو تولا جا رہا ہوگا، اور ایک پورے صراط کے وقت جب پورے صراط قائم کیا جا رہا ہوگا یہاں تک کہ انسان اس کو پار کر لے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہہ دیا تھا وہ وقت ایسا ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر انسان کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ تو کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں نے بد اعمالیاں کی وہ دوزخ میں یقیناً جائیں گے۔ جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں یا کوئی اور باتیں کرے کہ ہم دوزخ سے بچا لیے جائیں گے، اللہ کہیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کا قانون ہے جزا اور سزا دینا۔ اللہ ایسا تھوڑی کریں گے کہ جنہوں نے بدعمالیاں کی ہوں اللہ انہیں سزا ہی نہ دے۔ اللہ تو سب انصاف کرنے والوں سے بہتر انصاف کرنے والے، اللہ کے ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پھر تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اپنی بدعمالیاں کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا جان لو بد اعمالیاں کر کے، برے اعمال کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ تم بچا لیے جاؤ گے۔ ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اس عذاب کا سہنا اللہ ہمارے بس کا نہیں۔ اللہ ہم اس عذاب کو سہ نہیں سکتے، ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ آگے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے،
اللہ جہاں گناہ گاروں کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ اس کے فوراً بعد ایمان والوں، اچھے عمل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو بدلے میں جو جنت ملے گی اللہ اس کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دوزخیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ مختلف مقامات پہ ہم پڑھیں گے اللہ نے آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے بعد زندگی میں نیک اعمال کا کرنا بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال کرو گے تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کر کے انسان نیک اعمال بجا لا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم شمار نہیں کرتے، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کر لیں۔ اگر ہم حقوق اللہ میں نیک اعمال کی بات کریں تو فرائض کے ساتھ ہم نوافل کی ادائیگی کر کے بہت سا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ نوافل میں وضو کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ہم اس کو ادا کر لیں، اس کا اجر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے آسمانوں پر تو آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز اپنے قدموں کے آگے سنی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں وضو کے بعد۔ اس سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے نوافل کی۔ اسی طرح نفلی روزے رکھ لیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ بہت سے موقع آتے ہیں جن میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، ایام بیس کے روزے ہیں، شوال کے روزے آتے ہیں، اس کے علاوہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے عبادت کرنے کی، محرم کے روزے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے موقع پر اللہ نے جو ہے وہ ہمیں نیکیاں کرنے کے بارے میں بتایا، اللہ اور اس کے رسول نے۔ اسی طرح ہم فرضی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفلی جو صدقہ و خیرات وغیرہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ حقوق العباد میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تو یعنی اتنا ثواب والی بات ہے حقوق العباد کی ادائیگی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کے مشکل وقت میں کام آ جانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ رشتہ داریوں کو سمجھنا، درگزر سے کام لینا، قرضے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور ان اعمال کو کر سکتے ہیں جو عمل صالح قرار پاتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب مل کر کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے، ایسی کوشش کریں گے جو ہمارے عمل صالح کہلائیں، جو ہمارے نیک اعمال کہلائیں، جس سے ہمارا ترازو قیامت والے دن نیکیوں سے بھر جائے۔ قیامت والے دن کس چیز سے ہمارے ترازو بھریں گے؟ 2 ہی چیزیں ہوں گی، نیکی یا بدی۔ نیکیوں سے بھرا ہوا ترازو ہوا تو عمل صالح کرنے والوں کا ہوگا جنہیں جنت ملے گی، جن کا بدیوں سے بھرا ہوگا، برائیوں سے بھرا ہوگا ترازو، انہیں آگ ملے گی، جہنم ملے گی۔ تو عمل صالح کی بہت اہمیت آتی ہے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کر کے بتایا
ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، ہم اصحاب الجنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم نے نیکیوں کو سمیٹنا ہے، نیکیوں کو لوٹنا ہے، دونوں ہاتھوں سے نیکیوں کو، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لینا ہے، جو کہ عمل صالح کہلاتے ہیں، جن کو کر کے ہم جو ہے وہ جنت کو پا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام سے وہ کام لے لے جو ہمیں جنت کی طرف پہنچا دے۔ اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، قرآن اور حدیث کو تھام لینے والا بنا دے۔ مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر، بہت سے موقعوں پر ہم سے غلطیاں ہو بیٹھ جاتی ہیں، ہم خطائیں کر جاتے ہیں۔ اللہ ہماری ہر چیز کو قرآن اور سنت کے مطابق کر دے۔ جہاں غلطیاں خطائیاں ہو رہی ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، قبر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ محشر میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں، خطائیاں اور غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ ان تمام کو معاف کر دے اور ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔